بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہے 12 جنوری۔ ناظرین، کل جناح پارک جہاں پر جلسہ کرنے سے روکا گیا، اس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا گیا۔ سہیل آفریدی جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جلسہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا جلسہ ہے جو کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ یعنی یہاں پر کرسیاں بھی نہیں ہیں، یہاں پر لائٹس بھی نہیں ہیں، یہاں پر سٹیج بھی نہیں ہے، یہاں پر ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں ہے۔ جو گراؤنڈ ہے وہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر اس سے پہلے شیلنگ کی گئی ہے، وہاں پر عوام کو روکا گیا ہے، مٹی ہے، دھول اڑ رہی ہے، اس کے اندر عوام کھڑی ہوئی ہے، اور عوام اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں پر سہیل آفریدی خطاب کر رہے ہیں تو دور تک جو کیمرہ دکھا رہا ہے عوام ہی عوام ہے۔ نظیر، اگر عوام زیادہ ہو یا کم ہو یہ میٹر نہیں کرتا، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس ظلم جبر اور فسطائیت کے ماحول میں یہ جلسہ ہو گیا اور کامیاب ہو گیا، جتنی بھی عوام نکلی ہے پورے کراچی کی سڑکوں کے اوپر، اگر مناظر کو دیکھا جائے جس سے سوشل میڈیا بھر چکا ہے، یہ مناظر ظاہر کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا جلسہ کامیاب ترین جلسہ رہا، اور تاریخ میں اس جلسے کو اس کی نوعیت کی وجہ سے، جن حالات میں یہ جلسہ اور جس طرح سے یہ جلسہ ہوا ہے، اسے یاد رکھا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے خطاب کیا، کچھ بیانات انہوں نے دیے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ قوم کے لیڈر کو بلا جواز جیل میں رکھا جائے۔ جب بھی عمران خان کا حکم ہوگا ہم اس کے مطابق نکلیں گے۔ سندھ میں ہونے والی فسطائیت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کراچی کی عوام آج صرف جلسے کے لیے نکلی ہے۔ جو کہتے تھے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کریں گے، عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ذرا سوچے آپ یہاں صرف جلسہ کے لیے آئے ہیں۔ جس دن عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی فائنل کال دی تو کیا منظر ہوگا۔ نظیر، عوام جس طرح سے نکلی ہے، یقیناً نظام کے اوپر بہت زیادہ خوف ہے۔ میں آپ کے سامنے حکومت کا خوف رکھوں گا کہ حکومت کے بیان ظاہر کریں کہ خوف اور شکست کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانی اس طرح موبیلائز رہنا، یہ جذبہ، یہ جنون اور یہ جوش کسی صورت کم نہیں ہونے دینا۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالے، ہمارے حقوق سلب کرے اور ہمارے قائد عمران خان کو بے جرم قید میں رکھے۔ نظیر، سہیل آفریدی نے یہاں سے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم عمران خان کو جو قید میں رکھا گیا ہے اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ جو بھی ان کے ساتھ کیا گیا اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نظیر، کل ظلم یہ ہوا، سب سے بڑا ظلم، وہاں پر رپورٹر رپورٹ کرے، ویڈیو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم 2 راتوں سے یہاں پر آ رہے ہیں، اس گراؤنڈ کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناح قائد اعظم کا مزار ہے، اس کی لائٹس رات 2 بجے تک آن ہوتی تھی، لیکن کل رات جو ہے اس کی لائٹس بھی آف کر دی گئی ہیں۔ یعنی کہ مزار قائد کے اوپر لائٹس جو آن رکھی جاتی تھی، اب وہ پروٹوکول تو ہے نہیں ہے، جو بھی ہے ان لائٹس کو آن رکھا جاتا ہے، لیکن کل رات وہ لائٹس بھی آف کر دی گئی ہیں۔ نظام سب کچھ وہ کر رہا ہے کہ جو روٹین کی چیز نہیں ہے، غیر معمولی چیزیں جو کہ کی جا رہی ہیں، جو کہ تاریخ کے اوپر ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ خوف نے کس قدر زیادہ نظام کو گھیرا ہوا ہے۔ سہیل آفریدی نے کل ایک پیغام دیا، اور یہ پیغام جو ہے شاید جنہوں نے کیا ان کے سوچنے کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی بے حرمتی کی، جسے عوام کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے دوسروں کے ساتھ مل کر آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی آمریت قائم ہے۔ یہاں پر انہوں نے عوام کو پیغام دیا کہ ہمیں سندھ کی عوام سے جو محبت ملی وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن سندھی ٹوپی اور اجرک کی جو بے حرمتی سندھ حکومت نے کی، اس کو آپ مت بھولنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھی ٹوپی پہنائی گئی، اجرک پہنائی گئی، جس کے مناظر رپورٹ کے اوپر ریکارڈ ہو چکے ہیں، اس کے بعد اسی کی بے حرمتی کی گئی، یعنی خود اپنے ہاتھ سے عزت دینے کے بعد اس کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب کہا گیا، دیکھا گیا، سمجھا گیا کہ اگر ہم اچھا بیہیو کریں گے تو ہماری سیاست بچ جائے گی، اور اس سے بچنی تھی۔ میں بھی یہ کہتا رہا کہ یہ چیز اگر سندھ حکومت کرے گی تو ان کی سیاست کو آج بھی فائدہ ہے، آنے والے مستقبل میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن سندھ حکومت سے جب انہوں نے زمینی حقائق دیکھے تو شاید برداشت نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے وہی غلطی کی جو کہ پنجاب حکومت نے کی تھی، اور اس کے بعد سندھ حکومت کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اب جس طرح عوام کل رات نکلی ہے، عوام نے ثابت کر دیا ظلم اور فسائیت کے باوجود۔ اور نظیر، یہ مناظر آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور خوف بھی اس نظام کو سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ ہے۔ یہ سارے مناظر آج ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ شاید میڈیا کا کیمرہ ریکارڈ کرے، لیکن عام موبائل فونز یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، جو ہوتا رہا سب ریکارڈ ہو چکا ہے، اور جو ریکارڈ ہو چکا ہے عوام اپنی آنکھوں سے جو دیکھتی ہے اسی کے اوپر یقین کرتی ہے، اور یقین کرنا بھی اسی چیز کے اوپر چاہیے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے سہیل آفریدی کی بڑی کامیابی ہے۔ شفیع جان کا بھی کہنا ہے کہ شکریہ کراچی، سندھ حکومت نے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کی لاج نہیں رکھی، لیکن کراچی اور سندھ کی عوام نے پورے طریقے سے اپنی اجرک اور ٹوپی کی لاج رکھی۔ عوام نے واقعی ثابت کیا ہے، کل کی گراؤنڈ ریئلٹی ثابت کر رہی ہے کہ عوام جو ہے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے۔
اب وہ فیصلہ جن کانوں تک نہیں پہنچ رہا وہاں تک وہ آواز بلند ہو رہی ہے، وہاں تک آواز جا رہی ہے یا سنی نہیں جا رہی۔ حکومت کو سوچنا چاہیے اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کے لیے اس وقت ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ عوام جو ہے انہوں نے اعلان بھی کر دیا، انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا ہے، یہ جو زمینی حقائق کی آوازیں حکومت تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ یہاں پر سینیٹر عفنان اللہ کا ایک بیان ہے، وہ بیان ان کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی سیاست کا کراچی میں جنازہ نکل گیا ہے۔ نظیر اب بھی دیکھیں کہ یہ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت 5 سے 7 ہزار لوگ باغ جناح میں موجود ہیں، یہ کہنا ہے سینیٹر عفنان اللہ کا۔ یہ لوگ اس طرح کے بیانات دے کے اپنے آپ کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ جب آپ گراؤنڈ کی، جب آپ زمینی حقائق کا انکار کریں گے اور حقیقت موجود ہوگی، عوام حقیقت کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کے بیانات کو جب سنیں گے تو یقیناً آپ کو جھوٹا سمجھا جائے گا، آپ کو صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ وہ سیاسی کمزوری ہیں، یہ وہ سیاسی کمزور بیانات ہیں جو کہ سیاست کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ حکومتیں حقائق کو نہ مان کے اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہیں۔ نظیر محمد زبیر کا کہنا ہے کہ یہ کافی غیر معمولی ہے، یہ سہیل آفریدی ہے، سوچو جب خان باہر آئے گا۔ اور خوف تو اصل میں عمران خان کا ہی ہے اس نظام کو، اور اسی خوف نے نظیر دونوں سیاسی پارٹیوں کی سیاست کو ڈبو دیا ہے۔ لیکن آج بھی یہ خوف میں مبتلا ہیں، آج بھی ان کے بیانات میں حقیقت نہیں بلکہ بیانات آج بھی وہ سیاسی بیانات ہیں جس کے اندر جو ہے حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ثناء اللہ خان مستی خیل کا ایک بیان ہے، اور یہ بیان بہت اچھا بیان ہے، بلکہ ایسا ہی یہاں پر گراؤنڈ میں زمینی حقائق میں نظر آ رہا ہے۔ ایک مرد مومن نے دنیا کے سب سے بڑے سٹیج پر کھڑے ہو کر پوری جرأت اور وقار کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا دفاع کیا اور اللہ رب العزت کی مخلوق کا مقدمہ لڑا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس دن کے بعد قدرت نے ساری عزتیں اسی ایک کے نام کر دی ہیں، نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ نظیر عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، کیا عمران خان کے نام میں کمی آ رہی ہے، عزت میں، مقام میں، مرتبے میں کمی آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے بھی مخالفین حربے استعمال کر رہے ہیں، عمران خان کو بلند کر رہے ہیں۔ نظیر جس طرح سے کراچی کے عوام کا نکلی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، ان کے سروں کے اندر بھی ایک دماغ ہے۔ کیا ان کے اندر شعور نہیں ہے؟ کیا یہ دیکھ نہیں رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومتیں کیا سمجھتی ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا عوام کے اندر کوئی احساسات نہیں ہے؟ کیا عوام کو شعور نہیں ہے؟ عوام تو فیصلہ سنا رہی ہے۔ ظفر نقوی جرنلسٹ، ان کا کہنا ہے کہ بڑے اجتماع، ریلیاں اور جلسے عام طور پر سیاسی جماعتیں مضبوط تنظیمی ڈھانچے اور بے تحاشا فنڈز کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کی تنظیم تو چھوڑے، پوری پارٹی تتر بتر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اتنا بڑا جلسہ کر رہی ہے تو حکمرانوں کا گھبرانا بنتا ہے۔ نظیر حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ساری مشینری ہے، اقتدار ہے، کرسیاں ہیں، لیکن کیا اتنے بھی زیادہ عوام کو باہر نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ تمام سیاسی پارٹیاں مل کے بھی جتنے لوگ گلی محلوں میں تھے اتنے لوگ بھی نہیں نکال سکتے، تو پھر یہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ بلکہ فیض اللہ خان جو کہ بی بی سی کے لیے بھی رپورٹ کرتے ہیں، صحافی ہیں، ان کا کہنا ہے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان نے لیاری کسی چیل چوک کے مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی چیل چوک کو دہشت کی علامت کے طور پہ پیش کیا، اور اب بھی یعنی کہ شب کے آخری پہر سہیل آفریدی اسی چیل چوک میں لیاری والوں کی محبتیں سمیٹ رہا ہے۔ ان نوجوان لڑکوں کی قیادت نے بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے، بقول شاعر منظر سکوت شب کا حرکت میں ڈھل رہا ہے۔ نظیر اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنے پرائے سب رپورٹ کر رہے ہیں کہ سیاست بدل گئی ہے، نوجوانوں نے پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ لیاری چوک جسے دہشت گردی کے نام سے منسوب کیا گیا، وہاں پر محبتیں سمیٹی جا رہی ہیں۔ لیاری کے لوگوں کی محبت بھی سہیل آفریدی سمیٹتے رہے ہیں۔ کراچی کہاں پہ پہنچ گیا ہے؟ ایک رات میں نقشہ بدل گیا ہے، لیکن حقائق کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ نظیر اگر کہا جائے کہ کل جو ہے گراؤنڈ جو ہے جناح پارک کے اندر، باغ جناح کے اندر کل جو ہے پی ٹی آئی کا قبضہ رہا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا قبضہ رہا۔ کل اگر کہا جائے کہ عوامی راج نافذ رہا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل رات کراچی کی سڑکوں پر عوامی راج نافذ رہا ہے۔ کل جو ہے سہیل آفریدی نے وہ بنیاد رکھ دی ہے کہ جس بنیاد کو ہلانے کی ہمت اس نظام کے اندر نہیں ہے، یعنی اتنی مضبوط بنیاد رکھی گئی ہے کہ جس کے بعد نظام جو اگر اس سے ٹکرائے گا تو پاش ہو جائے گا۔ نظیر دوسری جانب محمود خان اچکزئی لاہور گئے، وہاں سے ان کا ایک بیان، ایک جملہ ہی کافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم لاہور فتح کرنے نہیں، ووٹ کے حق کے لیے نکلے تھے۔ 8 فروری کے انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ بے مثال ظلم سے چھینا گیا۔ نظیر کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ظلم سے نہیں چھینا گیا؟ اس کی مثال نہیں ملتی جو کہ ڈھاکہ ڈالا گیا، ظلم کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں 8 فروری کے الیکشن کے ساتھ۔ اس کی نظام کے اندر مثال کہیں پر موجود نہیں ہے۔ نظیر اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نظام کہاں پر کھڑا ہے، اور سہیل آفریدی نے جو بنیادیں ہلائی ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف تو مضبوط ہو گئی ہے، عوام کی جذبات اور سامنے آ گئے ہیں، اور یہ نظام جو کہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہا ہے، یہ مزید کمزور ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔